ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا ہے اسحاق ڈار صاحب کو. یہ بہت ہی اہم نوعیت کی ڈیولپمنٹ ہے. کیوں ضرورت پیش آئی اسحاق ڈار صاحب کو نائب وزیر اعظم کیوں بنایا گیا؟ یہ معاملہ صرف شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ یہ معاملہ اس سے آگے کا ہے. اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اور نواز شریف صاحب وہ ہر صورت میں مکمل کنٹرول چاہتے ہیں وزارت خزانہ پہ. اور وزارت خزانہ جو ہے اسی کے ارد گرد شریف فیملی کی ساری سیاست گھومتی ہے. اس لیے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو وزیر خزانہ بنایا جانا تھا، لیکن وہ وزیر خزانہ نہیں بن سکے اور ان کو وزیر خارجہ بنایا گیا، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ وزیر داخلہ بھی اپنا لے کر آئی ہے اور وزیر خزانہ بھی اپنا لے کر آئی ہے. تو اس معاملے پہ جو وزیر خزانہ کے معاملے میں اورنگزیب صاحب کو لایا گیا، ان کو پھر آزاد حیثیت سے پہلے ان کو پاکستانی بنایا گیا، پھر ان کو سینیٹر بنایا گیا، پھر ان کو وزیر بنایا گیا، اور اس طریقے سے وہ معاملات کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اسحاق ڈار صاحب، شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب یہ اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں کہ جناب ہمارے پاس ہی وزارت خزانہ ہونی چاہیے. اس کے باوجود کہ اسحاق ڈار صاحب کو نائب وزیر اعظم بنایا گیا ہے، وزارت خزانہ جو ہے وہ بدستور اورنگزیب صاحب کے پاس رہے گی. لیکن اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن کیا جاتا ہے اور اسحاق ڈار صاحب کو کن کن وزارتوں کا انچارج وزیر یعنی کہ اوپر بٹھا دیا جائے گا. اور کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک یہ فارمولہ کئی دفعہ زیر بحث آیا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر چودھری پرویز راج صاحب کو بنایا گیا تھا، اور پھر ایک اسحاق ڈار صاحب کو پچھلی حکومت جب PDM-1 آئی تھی اس وقت بھی کہا گیا تھا ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیں اور 4 وزارتیں دے دیں ان کو. پھر ایک دفعہ چودھری نثار علی خان صاحب کے بارے میں بھی یہ تجویز آئی تھی. تو بہرحال اب اسحاق ڈار صاحب کو نائب وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے اور ان کا نوٹیفیکیشن واپسی پہ کیونکہ چھٹی کے دن بنایا گیا. لیکن میں ایک آپ کو تھوڑی سی سچویشن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ تو بننا چاہتے ہیں، لیکن ان کی کارکردگی کے بارے میں ضرور آپ کو بتاتے ہیں کہ IMF کی MD ہیں اس وقت شہباز شریف صاحب سعودی عرب میں ہیں، ورلڈ اکنامک فورم میں ہیں، اور IMF کی MD نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بدستور مشکلات کا شکار ہے. اور پچھلے 2 سالوں میں کیا ہوا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ معاملہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا رجیم چینج کا ڈرامہ جو ہے وہ شروعی پاکستان کی معاشی صورتحال کو جواز بنا کے کیا گیا تھا. پھر مساق معیشت کی باتیں کی گئیں، وہ مساق معیشت کہاں گیا، وہ معیشت کہاں گئی، اور وہ ابھی تک پچھلے 2 سال سے ہر آنے والا دن پاکستانی معیشت کے لیے مزید مصائب اور مسائل لے کر آ رہا ہے. پاکستان کے معاملات کیا ہیں؟ سابق گورنر اسٹیٹ بینک جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، رضا باکر، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا خسارہ جو ہے، ہمارا بجٹ جو ہے قرضہ وہ 2007 سے مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور قرضہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ہمارے اخراجات آمدن کے برابر نہیں بلکہ اخراجات بہت زیادہ ہیں اور آمدن بہت کم ہے. اور خسارے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہیلتھ انڈیکیٹر خطرناک حد تک پہنچ چکے ہیں، اور پاکستان میں 1000 بچوں میں سے 62 بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہیپاٹائٹس 7% ہے اور بنگلہ دیش میں 0 ہے، اور 17 سال سے قرض بڑھ رہا ہے مسلسل، اور یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے. اس کے بعد سابق گورنر اسٹیٹ بینک ہے شاہد حفیظ، ان کا کہنا ہے کہ ہمارا جی اندرونی اور بیرونی قرضے حکومتی آمدن سے 677% زیادہ ہیں، یہ شاہد حفیظ صاحب کہہ رہے ہیں. اور یہ سارا کچھ ہوا ہے 5 سال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے، 5 سال مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ رہی ہے، اور 2 سال سے پھر ان کی گورنمنٹ ہے، یعنی کہ 7 سال اور 5 سال 12 سال ان کے پاس، اور ٹوٹل 3.5 سال عمران خان صاحب کے پاس. یہ اس زمانے کی یہ سارے کے سارے آ رہے ہیں 2007 سے لے کے یہ اب تک کا معاملہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے. سابق وزیر خزانہ ہے ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا، وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ جی پاکستانی 2,68,000 روپے کا مقروض ہے، اور ہم نے بطور قوم آمدن کم اور اخراجات زیادہ کر لیے ہیں، اور جب ادائیگی ڈالر میں کرنی ہو تو ڈالر چھاپ نہیں سکتے، کمانے ہوتے ہیں، اور اس لیے پچھلے 12 سال میں ماضی کی نسبت 2 گنا قرض لیا گیا. اور ان 12 سالوں میں جی 2 سال یہ ہے آپ کی PDM-1 PDM-2، 5 سال ان کے اور 3.5 سال آپ کے عمران خان کے، اور باقی پھر 5 سال وہی دوبارہ سے یہ مسلم لیگ نواز کے. تو IMF کو آئندہ 3 سال میں $60 بلین ادا کرنے، 60 ارب ڈالر ادا کرنے ہیں اگلے 3 سالوں میں، یعنی کہ $20 ارب ہر سال ادا کرنے ہیں. تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے. شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم، وہ یہ کہتے ہیں کہ 2013 میں آپ کا قرضہ جو ہے وہ 9.5 خرب تھا، اب 39 خرب بڑھ گیا ہے،
اور اگر یہ حکومت 5 سال رہتی ہے، یعنی کہ یہ موجودہ حکومت 5 سال رہتی ہے، تو قرضہ 100 کھرب کے قریب پہنچ جائے گا۔ اور یہ سب کچھ اس وقت کی یہ سابق وزرائے خزانہ اور سابق وزیر اعظم یہ بات کر رہے ہیں، اور مسلم لیگ نواز کے اپنے لوگ یہ بات کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں کچھ اور خبروں کی طرف، اور وہ خبریں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں جلسے جلوس ہو رہے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف ان پہ پابندیاں بھی لگائی جا رہی ہیں، پرچے بھی ہو رہے ہیں، مقدمات بھی ہو رہے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں یہ معاملہ تھا، کیونکہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں، ریلیاں نکالنے کی اجازت نہیں، باقی تمام جماعتوں کو مکمل طور پہ آزادیاں حاصل ہیں، لیکن صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ جو آخری جلسہ کیا اس پہ بھی مقدمات ہوئے، گوجرانوالہ میں بھی ہوئے، اور آپ کے اپنے شہر اسلام آباد میں بھی ہوئے۔ تو یہ سچویشن مقدمات کی ہے، جبکہ سندھ ہائی کورٹ میں جب یہ معاملہ گیا سندھ ہائی کورٹ میں اور اس کی ہیئرنگ ہوئی، تو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کھلی عدالت میں یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں سندھ حکومت ہو، پنجاب حکومت ہو، بلوچستان حکومت ہو، مرکز ہو، سب کی پالیسی ایک ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی پالیسی جو ہے وہ حکومت یا صوبائی حکومتیں نہیں بناتی، وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ بنا رہی ہے۔ ملٹری لیڈرشپ پہ کوئی ابھی تک پرمیشن نہیں ہوتی، اس لیے پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ معاملہ گیا سندھ ہائی کورٹ میں، اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی 28 اپریل کو کراچی کے باغ جناح میں جلسہ کرنے کی اجازت سے متعلق درخواست کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ ڈپٹی کمشنر سے کہ انہیں بھی بغیر اجازت جلسہ کرنے دیں، اتنا ظلم نہ کریں کہ ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے واضح طور پہ کہا کہ جب تمام جماعتیں جلسے کر رہی ہیں، ان کو اجازت ہے، اور بغیر اجازت کے وہ جلسے کر رہی ہیں، تو پھر پاکستان تحریک انصاف پہ پابندیاں کیوں ہیں؟ اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی جلسے کرنے کی شہری آزادیاں، سول آزادیاں، سیاسی آزادیاں اتنی ہی حاصل ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ انہیں بھی بغیر اجازت کے جلسہ کرنے دیں۔ اللہ جانے یہ جانے آپ اپنے بڑوں سے بات کریں، اور اتنا ظلم نہ کریں کہ ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے، کیونکہ اب ہم اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے، آپ نے بہت ظلم کر لیا اور بہت کچھ کر لیا۔ تو یہ صورتحال تو ہے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں۔ اب 9 مئی کے حوالے سے ایک بہت ہی افسوسناک خبر آئی ہے، کیونکہ 9 مئی کے جو مظالم ہیں، 9 مئی کے مظالم اور 9 مئی کے ظلم کا شکار لوگ جو ہیں، وہ آہستہ آہستہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ واقعتاً پاکستان تحریک انصاف کے یہ ایک ہے جی کارکن ہے لطیف، اس کی اطلاع آئی ہے، یہ تقریباً بیچارہ شریف آدمی یہ 9 مئی کو مقدمہ نمبر ہے جی 96/23، یہ 8 مہینے جیل میں رہا، اور جیل میں رہا، اور اس کے بعد یہ رہا ہو گیا۔ رہا ہونے کے بعد 8 مہینے رہائی کے بعد جب یہ گھر پہنچا تو اس کے بعد یہ سنبھل نہیں سکا، اور اس کا صرف ایک ہی تھا، ان کی جو فیملی ممبرز ہیں وہ صرف ایک ہی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک ہی بات کہتا تھا کہ وہ بے گناہ تھا، اور مجھے بے گناہ کے طور پہ مجھے پکڑا گیا اور مجھے جیل کاٹنا پڑی، اور یہ سزا جو ہے مجھے کس جرم کی دی گئی ہے، کیونکہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں پاکستانی تھا اور پرامن شہری تھا، لیکن مجھے 8 مہینے تک جیل میں رکھا گیا، اور وہ اس دکھ سے، اس غم سے باہر نہیں آ سکا کہ انہیں جو سزائیں دی گئیں وہ غلط دی گئیں، ان کو قید رکھا گیا، غلط رکھا گیا۔ یہ 9 مئی کے مظالم جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں، اور اس کے الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی رہائی کے بعد وہ انتہائی کمزور ہو چکا تھا، اور ایک بات بار بار دہراتا تھا کہ میں بے گناہ تھا، مجھے غلط سزا دی گئی، لیکن کسی نے میری فریاد نہ سنی، اور وہ اس طریقے سے وہ والٹن لاہور کے یہ رہائشی ہیں، اور وہ چل بسے۔ تو کہنے کا یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب، حافظ قرآن ہیں، سید ہیں، شاہ ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ 9 مئی کی آڑ میں جو کچھ ہوا، کیا وہ مطمئن ہے؟ کیا ان کا ضمیر مطمئن ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہونے دینا چاہیے؟ تو اس لیے جناب اس طرف ہی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پہ 9 مئی کے تناظر میں بہت سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے، اب ان کی واپسی کی خبروں کی اطلاعات ہیں، اور ان میں صداقت عباسی صاحب ہیں، علی نواز آوان ہیں، اور عثمان ڈار ہیں، اور فواد چودھری صاحب ہیں۔ یہ چاروں بیٹسمین جو ہیں وہ واپسی کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور مجھے خود لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے بعد یہ چاروں پلیئرز جو ہیں یہ واپس آ جائیں گے پاکستان تحریک انصاف میں۔
کیونکہ صداقت عباسی صاحب کو جس طریقے سے اٹھایا گیا، جس طریقے سے مارا گیا، پیٹا گیا، اور وہ ہمیں اندازہ ہے. اور فواد چوہدری صاحب وہ جیل کاٹ چکے ہیں، وہ بھی ان کا بھی. عثمان ڈار صاحب کا تو سب کو ہی پتہ ہے، علی نواز اوان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور انہوں نے کوئی جماعتیں بھی جوائن نہیں کی. اور یہ سب سے بڑھ کر یہ کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کبھی بھی یہ اس طریقے سے انہوں نے کبھی ڈسکشن بھی نہیں کی.